بہت زیادہ ہمارا تو کاؤنٹر چل رہا ہے جو کہ 30 ملین اور میرا خیال ہے 50 ملین تک بات پہنچ گئی ہے اب۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے حضرت۔ یہ اس مہینے میں رسول پاک کے اوپر یہ صلاۃ و سلام، یہ درود شریف یہ پڑھنا کیوں اتنا ضروری ہے؟ باقی اتنے انبیاء گزرے ہیں، کسی کے اوپر یہ بات نہیں ہوتی، رسول پاک کے اوپر یہ بات ہوتی ہے۔ تو ذرا تھوڑی سی اس کی ہمیں ایجوکیشن دیں آپ کہ یہ ضروری کیوں ہے۔ ماشاءاللہ، بڑا عاشقانہ سوال کیا آپ نے ماشاءاللہ، اور یہ واقعی یہ شبہ دل میں آتا ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنی کثرت سے صلاۃ والسلام پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، اور جتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک کہ قرآن کریم کی نص اور آیت نازل ہو گئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس نبی کے اوپر جو ہے رحمت کی دعا بھیجو، دعا کرو، صلاۃ بھیجو، اور اس پر سلام بھی۔ تو گویا کہ اتنی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیا کہ کسی عبادت کے بارے میں نبی نے ایسا نہیں فرمایا، اللہ نے ایسا نہیں فرمایا کہ اللہ بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، ایمان ہو تم بھی کرو۔ واحد صلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے اتنی تاکید فرمائی کہ اللہ بھی اس نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، فرشتے بھی صلاۃ سلام بھیجتے ہیں، ایمان ہو تم بھی بھیجو۔ تو آپ کا شبہ بالکل صحیح کہ آخر اس نبی کے بارے میں اتنی تاکید، پہلے انبیاء کے بارے میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ملتی، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، آخری نمونہ حیات انسانیت کا، آخری اسوہ جو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں نازل کیا، کیونکہ آپ کے بعد قیامت کے علاوہ اور کوئی ثانیہ نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا والصادق ہاتین، میں اور قیامت یوں قریب قریب ہیں، بس میرے بعد قیامت ہے، بیچ میں معمولی سی جو دراڑ ہے اتنا صحیح فاصلہ ہے، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہو، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو نبی چونکہ وہ مشعل راہ ہوتا ہے انسانیت کے لیے، ٹھیک ہے نا، آخری نمونہ حیات جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے اس رسول کی زندگی میں تمہاری اسوہ حسنہ ہے، بہترین طرز زندگی ہے کہ جس کو تم فالو کر کے گزارو، یہاں تک تاکید فرمائی۔ چونکہ آپ آخری نمونہ ہے اس انسانیت کے لیے جس کو لوگوں نے فالو کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ نبی جب آتا ہے تو وہ معجزہ لے کے آتا ہے۔ جب نبی معجزہ لاتا ہے تو معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا برگزیدہ نبی ہوں، تو سامنے سوال اٹھتا ہے کہ بھئی دلیل، تو آپ وہ نبی پہ معجزہ پیش کرتا ہے۔ جب معجزہ پیش کرتا ہے تو ایسا معجزہ ہوتا ہے جو بشری طاقت سے اوپر کی چیز ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار واقعی پھر یہ اللہ کا نبی ہے، تو بہت سے نیک لوگ ان کو مان لیتے ہیں، بہت بدبخت خبیث جو ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ جی ہر نبی کو اللہ نے معجزے دیے، جی ہر دور میں حضرت صالح کے معجزے ظاہر ہوئے، حضرت ہود کے معجزے ظاہر ہوئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ، حضرت موسیٰ السلام، حضرت عیسیٰ السلام کے معجزے، یہ معجزات سب کے چلے آتے رہے۔ اچھا ہوا یہ کہ جب یہ سب معجزات جب آتے تھے، اس میں کیا ہوا کہ ان معجزات کو دیکھ کر بعض لوگوں نے ان نبیوں کا جو مقام تھا اس مقام سے اوپر بڑھا کے خدائی تک پہنچا دیا ان کو۔ ان کے یار عیسیٰ السلام نے تو مردے کو زندہ کر دیا، وہ مردے کو زندہ تو اللہ ہی کرتا ہوتا ہے، اس کا مطلب لگتا ہے یہ الوہیت کی کوئی شان اس کے اندر ہے، لہٰذا انہوں نے کو خدا بنا دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک جب فوت رہے، 100 سال کے بعد زندہ ہو گئے، او یار ان میں کوئی خاص بات ہے الوہیت کی، وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اصل میں یہ مسٹیکس کی پہلی امتوں نے کہ ان کے اندر ایسے کمالات معجزات دیکھ کے کہ جس سے انسانی عاجز تھی، انہوں نے پیغمبری کے مقام سے اوپر بڑھا دیا، الوہیت کے مقام تک پہنچا دیا، ٹھیک۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جو اصل مرتبہ تھا یہ شرک کی جڑ کٹے، اس جڑ صحیح کٹ نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ انہوں نے حضرت عزیر کو بیٹا بنا دیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حضرت مریم کے بارے میں ان کو الوہیت اقنوم ثلاثہ یعنی تثلیث کے اندر شامل کر دیا کہ حضرت مریم سے بچہ پیدا ہوا ایک پھونک سے، مطلب کوئی ملاپ نہیں ہے، تو اس کا مطلب حضرت مریم بھی الوہیت میں کوئی خاص چیز ہے، ٹھیک۔ تو اصل میں یہ ہوا، تو معجزے سے مقصد تو یہ تھا کہ نبوت ثابت ہو، ٹھیک، اور لوگ سمجھیے اللہ کا برگزیدہ نبی ہے،
لیکن لوگوں نے بہت سی عقیدت مندوں جو عقیدت میں مبالغہ کر جاتے ہیں انہوں نے ان کو کیا کہ خدائی کے اندر شریک سمجھ لیا. جس کی نفی قل هو اللہ احد اللہ الصمد کر رہا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو وہ یعنی توحید کی آیت یعنی صورت ہی پوری نازل ہوئی. اب یہ چونکہ آخری نمونہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے نبیوں کے اوپر صلاۃ والسلام کی اس قدر تاکید نہیں فرمائی. ان کو پتہ تھا کہ اگر اس قوم نے نہیں سمجھا تو اگلا نبی آ کے اس عقیدے کی اصلاح کر دے گا، لہذا ہر آنے والا نبی پہلے والے مشکل عقیدوں کی اصلاح کرتا رہتا تھا. اب سب سے آخری جب بھی نبی آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اگر اس کے دور میں بھی شرک کی راستے کھل گئے تو بعد میں تو نبی آنے والا نہیں، اس شرک کی جڑ کون کاٹے گا؟ کیونکہ سارے نبی تو جانے کے لیے آئے ہیں، یہ نبی تو آنے کے لیے آیا ہے. قیامت کی صبح تک اس کی نبوت کا پرچم پہ لہرایا جائے گا، ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس نبی پر امت کو حکم دے دیا کہ اس پر صلاۃ و سلام بھیجو. صلاۃ و سلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد. اچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ نے ایسی بنائی کہ سارے نبیوں کے معجزات کے کمالات ایک ذات میں بند کر دیے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن کے تو تنہا داری. سارے کمالات آپ کی ذات میں جمع کر دیے. کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمٹی تو نام محمد ہو کر رہ گئی. سبحان اللہ. تو آپ کی ذات تو ایسی جامع تھی. تو اللہ کی مسرت کا تقاضا یہ ہوا کہ چند کمالات نبیوں کو دیے تو لوگوں نے ان کو خدا بنا لیا، اور یہ نبی تو سارے کمالات کا مجموعہ بن کے آ رہا ہے کہ اس کو یقینا خدا بنائیں گے. ٹھیک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا صلاۃ والسلام کا، اور اس انداز سے دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ بھی صلاۃ بھیجتے ہیں اس نبی پر، فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس نبی پر صلاۃ والسلام بھیجو. ٹھیک، اب صلاۃ والسلام کی حقیقت کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. ہم یہ رحمت کی دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے کر. یا اللہ اس نبی پر رحمت نازل فرما، اس نبی پر سلامتی نازل فرما. تو ہماری دعا کیا کہہ رہی ہے؟ کہ یہ نبی بھی اللہ کی رحمت و سلامتی کا محتاج ہے، تب اور محتاج خدا نہیں ہو سکتا. تو امت کی زبان سے یہ بات کہلوا دی کہ شرک کی جڑ کاٹ دی کہ باوجود اتنے کمالات ہونے کے یہ نبی خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو خود اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، یہ خود اللہ کی سلامتی کا محتاج ہے. اور ہم صبح شام دعا کر رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما اس پہ. اس میں رحمت کا محتاج ہے تبھی دعا کر رہے ہیں. سلامتی نازل پا، تو جو محتاج ہوتا وہ خدا نہیں ہوتا. تو اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے صلاۃ والسلام کو حکم دے کے اس امت میں سے شرک کی جڑ کاٹی ہے کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جو الوہیت کے مقام تک پہنچانے کی بے وقوفی نہ کر بیٹھے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اٹ سیلف، اپنا مقام اتنا عالی، اتنا اونچا ہے کہ ضرورت نہیں ہے آپ کو کچھ ایکسٹرا اس کے اندر ایڈ کرنے کی. وہ خود ختم ان کا تاج پہن کے آئے ہیں. بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، پہلے خدا اس کے بعد مصطفیٰ. اس سے بڑا اور مقام کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل. اب آپ آگے کر کے تو آپ نبی کے اس مقام کی گویا کہ توہین کر رہے ہیں. آپ نے نبی کو اس مقام ختم نبوت و مقام نبوت کی شان کو پہچانا نہیں کہ آپ مزید ایڈیشن کے محتاج ہو رہے ہیں. تو ایڈیشن کرنا نبی کے اس اپنے ذاتی مقام کی توہین ہے گویا کہ. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی صلاۃ والسلام کو امت کو حکم دے دیا کہ جب تم خود ہی صبح شام کہو کہ یا اللہ اس پہ رحمت رکھے، اس پہ رحمت کر، اس کا مطلب آپ کسی اور ذات کو کامل ذات سمجھ رہے ہیں، قادر ذات سمجھ، اور وہ اللہ کی ذات ہے. لہذا شرک راہ نہیں پکڑے گا. جب شرک راہ نہیں پکڑے گا تو آپ مشرک ہونے سے بچیں گے. اور اللہ کو یہی مطلوب ہے کہ اس نبی کے بعد آپ کوئی اور نمونہ کائنات آنے والا نہیں ہے. لہذا جب امت اسی کو جب وہ فالو کرے گی تو توحید پر بھی قائم رہے گی اور نبوت رسالت کے مقام کو بھی سمجھے گی اور پیدل لے کے چل کر جنت کا راستہ پائے گی. تو یہ شرک کی جڑ کاٹی ہے اسلام کا کثرت سے حکم دے کے. اس لیے امت آپ کو پتہ شبر و کثرت سے. اور ایون ہے آپ نے دیکھا نماز میں بھی اللہ تبارک و تعالی نماز کا اختتام نہیں ہونے دیا جب تک صلاۃ والسلام نہیں پڑھا. کیونکہ کہیں کوئی بیوقوف یہ نہ کرے کہ نماز خالی توحید ہے، جی توحید ہے. لیکن توحید کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کی تنقیص کریں آپ. آج ایک طبقہ ایسا بھی ہے احمق جو توحید کے بیان کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ نبیوں کی تنقیص ہو جائے. نہیں نہیں نہیں، یہ اعتدال، یہ تعدیل کہ توحید بھی اپنے مقام پہ رہے
اور نبی کی تعظیم بھی اپنے مقام پہ رہے. یہ ہے کمال مومن کا. یہ کمال نہیں ہے کہ آج اپنی توحید آپ اس انداز سے بیان کریں نعوذ باللہ اور نبی کی تنقیص ہو. یہ نہیں ہو سکتا. تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی حالت میں جو خالص عبادت ہے اس کے علاوہ اور کسی کا شبہ نہیں کر سکتے، اس میں بھی اتحیات کے اندر جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھوایا، تاکہ تم اس توحید خالص کا یہ مطلب نہیں سمجھ بیٹھنا کہ نبی گویا کہ تمہاری نظر میں بے تعظیم ہو جائے. نہیں، نبی کی تعظیم کا عالم یہ ہے تمہاری نماز کا اختتام نہیں ہوتا جب تک نماز ساتھ نہیں بھیجا جاتا. تمہاری اذان ختم نہیں ہوتی جب تک اشہد ان محمد رسول نہیں پڑھا جاتا. تو خالص توحید کے احوال میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اللہ نے قائم رکھی، تاکہ کوئی بیوقوف توحید کا نعرہ لگا کے اور نبی کی تنقیص نہ کرے، بلکہ ان کی تعظیم قائم رہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عین اس وقت بھی صلاۃ و سلام پڑھوا دیا. درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ تاکہ شرک کی راہ نہ کھلے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خصوصیت ایک یہی بھی تھی کہ آپ شرک کو مٹانے آئے. آپ دنیا سے شرک کو مٹانے آئے تھے. وہ کہتے ہیں لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، یعنی انبیاء کتنے آئے ہیں، وہ ستاروں کی طرح آئے، لیکن ظلمت جہانی شرک دنیا کا اندھیرا مٹا نہیں. لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و نگر سحر سر، ایک سورج طلوع ہوا ہے ساری روشنیاں ہو گئیں. وہ محمد مصطفیٰ کا سورج ہے سبحان اللہ، جو آیا اور شرک کی ساری گھٹا ٹوپ اندھیرے جٹ گئے اور یہ توحید کا جو ہے سویرا پھیل گیا. تو یہ وجہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کثرت جو پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ آپ کی اتنے کمالات ہیں، ان معجزات کو دیکھ کے کہیں ان کو الوہیت کے مقام پہ نہ لے جائے، بلکہ کیا کرے، وہ جب ان کی دعا کرے گا ان کا اپنا مقام اتنا اعلیٰ عرفہ ہے، آپ کو مزید ایڈیشن کر کے اس مقام کی توہین کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ صلاۃ السلام بھیج کے کہیں کہ اصل ذات وہ سمجھ ذات ہے جس کی صلاۃ السلام کا یہ بھی محتاج ہے. اس سے کیا ہوا، ہمارے اندر وہ شرک کی راہ نہیں بنی. اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوا، جب ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، کیا ان کو رحمت کی ضرورت ہے؟ سر جواب ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے. وہ تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے، سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، ان کو رحمت کی ضرورت نہیں. لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. خود نبی نے کہا من صلی علیہ واحدتاً، جو مجھ پر ایک مرتبہ رحمت کی دعا کرتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ خود ہمارے لیے فائدے کی بات ہے. یہ واحد دعا ہے. دیکھو ہر ایک کی دعا سے دوسرے کو نفع پہنچتا ہے، لیکن صلاۃ والسلام واحد دعا ہے جس کا نفع دعا مانگنے والے کو پہنچتا ہے، اس کو نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کی دعا کا محتاج ہی نہیں ہے. وہ تو خود رحمت للعالمین کی شان پر رحمت پہلے ہوتے کھا رہا ہے. آپ کی دعا سے فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے. آپ جب اس محبوب کے لیے محبت کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کی محبت کی دعا کی وجہ سے آپ پر 10 محبتیں اتار دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان. اس لیے ہمیں حکم دیا جاتا ہے صلاۃ والسلام کثرت سے پڑھیں، کیونکہ اس سے شرک کی جڑ کٹتی ہے. چنانچہ امام الہند شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقطے کو بیان کیا کہ صلاۃ والسلام کی جو کثرت ہے یہ اصل میں شرک کی جڑ کاٹتی ہے، اور امت کے اندر شرک گوارا نہیں ہے، کیونکہ اسی کی اصلاح کرنی تھی. اور شرک آ گیا تو پھر کیا ہوا، سارے مریا میٹ ہو جانا اور آگے کوئی نبی آنے والا نہیں. اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کی جاتی ہے. اور ہم بھی جو ہے محفل محبت کی سجاتے ہیں اسی وجہ سے، تاکہ ہمیں بھی اس وفا و عشق کے اندر حصہ مل جائے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم